جب تک وہ انشاءاللہ نہ کہتے. اب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، زمین کو جوتنے کے لیے، زمین میں ہل چلانے کے لیے اس گائے کو ہل کے اندر جوتا نہیں گیا، ہل نہیں چلائی گئی اس کے ذریعے. ولا تسقی الحرث، ناظرین و ناظرات اب زمانہ جدید ہو چکا ہے، ہم گھروں کے اندر جو ہے نا وہ موٹریں بھی لگ چکی ہیں اور پانی بھی جو ہے نا انتظامات، اب گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ نلکے لگ چکے ہیں، پانی کا سسٹم چینج ہو چکا ہے. آج سے 50-100 سال پہلے کا اس سسٹم ایسا تھا کہ جس میں کنویں کے اندر ایک ایسے سرکولیٹ کر کے بیرنگ کے ذریعے کسی لوہے پر اس طرح کے 50-100 کے قریب جو ہے نا وہ ڈول فکس کر دیے جاتے تھے، اور ان ڈولوں کو گھمانے کے لیے ایک چرخی کے ذریعے باہر ایک کنویں کے ارد گرد گھومنے والا ایک سسٹم لگا دیا جاتا تھا کہ جس کے تحت وہ ایک آلہ ہوتا تھا جو گھومتا رہتا تھا اس کے کنویں کے ارد گرد، مگر اس کو زور کے ساتھ گھمانے کے لیے کافی زور چاہیے ہوتا تھا. 2-3-4 آدمی مل کر جو ہے نا وہ اس کو گھماتے تھے. تو وہ نیچے سے اب 50-60 اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈول بندے ہوتے تھے، تو وہ ڈول جو کنویں کے اندر ہوتا وہ بھرتا ہوا نکل جاتا اور زور کے ساتھ چلتے 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 اوپر آتا. جس وقت وہ ویسے پھر مڑ کے نیچے آتا تو آگے ایک نالی بنی ہوتی جس کے اندر جو ہے نا وہ پانی گرتا. وہ نالی جو ہے نا آگے باہر چلی جاتی، وہ کھیتوں میں جاتی، کھیتوں کو سیراب کرتی تھی یا پینے والے لوگ اس سے پیتے تھے. تو اس بہت بڑے زور کے لیے بعد اوقات 2-3 آدمی زور لگاتے تھے، اور بعد اوقات اس طرح کرتے تھے کہ گائے کو، گدھے کو، بیل کو، بھینس کو، بھینسے کو آگے باندھ دیا جاتا اور وہ زور لگاتا تو پھر جلدی پانی جو ہے نا وہ نکلتا تھا. اس کو کہتے تھے رہٹ. تو کنویں کے اندر جب وہ رہٹ لگا دیا جاتا تو اس رہٹ کو کھینچنے کے لیے، پانی کھینچ کر سیراب کرنے کے لیے وہ ایک سسٹم ہوتا تھا. اس زمانے میں وہ سسٹم گایوں کے ذریعے لیا جاتا. تو کہا کہ گائے وہ ایسی ہے کہ اس نے کبھی زمین میں ہل بھی نہیں جوتا، اور راہٹ کے اندر بھی وہ گائے نہیں بندھی گئی کہ راہٹ سے وہ پانی کو کھینچ کر جو ہے نا وہ کسی کھیتی کو سیراب کرے. مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، اتنی پیاری گائے ہے کہ اس کے پورے بدن میں کوئی داغ نہیں ہے، بے عیب گائے ہے، صاف ستھری گائے. اب یہ سارے اشارے اس ولی اللہ کی گائے کی طرف جا رہے ہیں. قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے جی اب اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ جو بات لائے ہیں وہ بڑی زبردست ہے، اب اس نشانی کی گائے ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ واقعی کوئی ایک ہی گائے ہوگی، کیونکہ جو گائے راٹ میں بندھی جائے گی اس کے جسم پر بھی نشانات آ جائیں گے، اور جو گائے ہل میں جوتی جائے گی اس کو اگر ہل چلانے والے نے پیچھے سے اگر چکا دیا اس کو تو اس کے بدن پہ چکے کے نشان بھی ہوں گے، آگے ہل کے نشان ہوں گے، اور اس کے پاؤں کے اوپر اگر ہل کبھی غلطی سے لگی تو اس کے پاؤں پہ بھی نشانات ہوں گے. تو وہ جو گائے ہے اس کے بدن پہ کہیں کوئی نشان ہی نہیں ہے، تو ایسی گائے تلاش کرنا آسان ہو گیا. اب ہم گائے تلاش کر لیں گے انشاءاللہ. تو گائے تلاش کرتے گئے ادھر وہ گائے اللہ کے ولی کے بچوں کے، یتیم بچوں کے گھر میں وہ گائے پہنچ گئی. ادھر لوگ تلاش کرتے رہے. ادھر اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آ گیا. وہ بچے گائے کو چرانے کے لیے باہر نکلے تو وہ فرشتہ انسان کی صورت میں تک کہا بھائی بچوں یہ بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتے ہیں. کیا قیمت لگاتے ہو؟ کہا جی 3 روپے 3 دینار. اس نے کہا دیکھو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے قیمت اس کی نہیں لگانی. اس کی قیمت اس وقت تک نہیں لگانی جب تمہارے پاس لوگ آئیں گے ابھی اس گائے کی قیمت پوچھنے کے لیے نا، تو آپ نے کہنا جی اس کا چمڑا، گائے کا چمڑا سونے میں بھر کے دے دو تو یہ گائے تمہاری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر بنی اسرائیل والے اس قتل کی تلاش کے لیے کہ وہی وہ قاتل کون ہے اس کی تلاش کے لیے ایسی گائے کو ڈھونڈیں کہ جس کو ذبح کر کے اس کا گوشت مارنا ہو. تو جب وہ ان کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کے پاس پہنچ گئے تو بچوں سے پوچھا گائے کس کی؟ ان کا ہماری امی جان کی. امی جان کے پاس گئے تو ماں جی نے کہا توبہ توبہ، میرے بچوں کے والد کی نشانی ہے، میں تو نہیں دوں گی کبھی بھی. اب حکمت تھی. کہا اچھا اس کی کوئی قیمت ہی بتا دیں. ہم نے کہا تم بولو پہلے، ابھی تو نشانی ہے، دینا تو ہم نہیں چاہتے لیکن آپ بولو کتنی دیتے ہو پیسے. ان سب نے کہا مائی صاحبہ ہم اس کے پیسے جو ہے نا ہم آپ کو جو ہے نا 100 دینار دے دیتے ہیں. ویسے تو یہ عام طور پر 3-4-5 دینار کی
بیکی جاتی ہے بازار میں اتنی ملتی ہے, ہم دیکھو آپ کو 100 دینار دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نا توبہ توبہ, بزرگوں کی نشانی 100 دینار کی کہاں دوں گی میں, نہیں دیتی جاؤ. اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے, گائے ایسی اور کہیں نہیں ملے گی, نشانیاں یہی اسی گائے میں ہیں پوری ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ گائے یہ وہ تو مائی دیتی نہیں ہے, کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو وہ منہ سے قیمت مانگتے ہیں اس کے مطابق دے دو. آ کر پوچھا جناب آپ قیمت بتاؤ, جتنی قیمت کہو گے ہم دے دیں گے. آپ نے فرمایا, بھائی صاحبہ نے فرمایا, بچوں کی والدہ نے کہا کہ بھئی ہماری قیمت یہ ہے کہ اس گائے کا چمڑا سونے میں بھر کے ہمیں دے دو تو پھر یہ گائے تمہاری, ورنہ نہیں. آ کر فیصلہ کیا بھائی وہ لاش بھی گل سڑ رہی ہے, کیا کریں, جلدی جلدی قتل کا پتہ چلانا ہے, اہم مسئلہ ہے. چلو جی سب کے گھروں سے زیور جمع کیا, پورے بنی اسرائیل کا زیور جمع کیا تو وہ گائے کے چمڑے کے برابر, گائے کے وزن کے برابر وہ جو ہے نا وہ سونا جمع ہو گیا. بس اس سونے کو لیا اور سونے کو تولا اور تول کر اس گائے کے وزن کے مطابق کر کے وہ ان کو دیا. تو وہ بچے جو کل تک ایک غریب تھے لیکن اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت تھی, اللہ کی توحید پر یقین رکھتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, ان کی اللہ پاک نے اتنی ان پر مہربانی کر دی کہ وہ علاقے کے سب سے زیادہ امیر, سب سے زیادہ دولت مند بن گئے. تو وہ گائے انہوں نے ذبح کی. اب وہ گائے اتنے بزرگوں کی نشانیوں والی گائے, اس کو ذبح کیا. اب اس کا جو ٹکڑا مارا وہ مقتول زندہ ہو گیا, عامیل خود زندہ ہو گیا. پوچھا ہاں بھائی تجھے کس نے مارا؟ اس نے کہا یہ جو میرا دعوے دار ہے نا, جس نے میرے اوپر بڑا اپنا بن کے دعویٰ کیا کہ جی اس کو کون مار گیا, اسی نے مجھے مارا تھا, اور مار کر دوسری قوم کے دروازے پر اس نے میری لاش رکھ دی تھی. چنانچہ اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جو ہے نا وہ قصاص میں اس کو قتل کیا گیا, اور پھر یہ بھی اتنی بات بتا کر یہ بھی دوبارہ پھر چلا گیا دنیا سے. تو وہ گائے کے ذریعے وہ قتل کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اللہ پاک یہ سارا واقعہ سنا رہا ہے. میں ذرا یہاں پر محبت کی دنیا میں رک کر اجازت چاہوں گا, آگے ہم چلیں گے. اللہ پاک نے اگلے رکوع کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا, اگلے رکوع کی پہلی آیت کے اندر. میں اس کی تفسیر یہیں پہ کر دیتا ہوں کیونکہ آگے پھر ہم اپنی دوسری گفتگو کریں گے. اگلا رکوع نمبر 9 کی جو پہلی آیت, اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, جب تم نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو. تو كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ, اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, وہ اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم سمجھ والے ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ سمجھ انسان کو ملتی ہے, روحانی سمجھ, قرآنی سمجھ, ایمانی سمجھ, وہ اولیاء اللہ کی نسبت سے ملتی ہے, نبی پاک کے وسیلے سے ملتی ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے. کس طرح؟ نسبت والوں کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مردوں کو زندہ کرے, وہ قدرت والا ہے. لیکن اس نے زندہ کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ کہ اولیاء اللہ کی ایک گائے کو ذبح کیا, اور اس کے ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جو مردہ کے ساتھ لگا تو اس مردہ ٹکڑے نے مردہ کو زندہ کر دیا. اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اولیاء اللہ کے دروازوں پر ہم جا کر لنگر شریف کھاتے ہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا لنگر کھاتے ہیں, جو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کا ہم لنگر کھاتے ہیں, جو اولیاء اللہ کے نسبت کا ہم لنگر کھاتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے لنگر شریف میں کیا فائدہ ہے؟ تو قرآن مجید بتاتا ہے اولیاء اللہ کی گائے ذبح ہوئی, اس ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مردہ کو لگا تو مردہ زندہ ہو گیا. تو وہ گائے کوئی عام گائے نہیں تھی, وہ اولیاء اللہ کی گائے تھی نا. تو اولیاء اللہ کے ساتھ جو جانور نسبت کرتے ہیں, جو لنگر شریف وہاں ہو جاتا ہے, وہ لنگر دلوں کی حیات کا سبب ہو جاتا ہے, وہ زندگی بخشتا ہے. جب ہم وہ لنگر شریف کھاتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمیں زندگی نصیب ہو جاتی ہے. یہ تفسیر روحانی ہے, یہ تفسیر صوفیانہ ہے, اور اس سے یہ فیض مل رہا ہے انشاءاللہ. تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ فیض پیش کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ویسے زندہ کرے جیسے چاہے زندہ کرے, لیکن اس نے ایک واقعہ بیان کیا, اور اس واقعے کے اندر اس گائے کا ذکر اتنی مرتبہ آ رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 67 سے. جی 67 سے لے کر 72 تک یہ آیت چلی جا رہی ہے, 72 تک. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی آیتوں میں بار بار اس گائے کا ذکر آ رہا ہے. تو اللہ پاک یہ واقعہ وہاں تو بار بار ہو گیا,
مگر اس کو بیان کرتے ہوئے یہ ساری تفصیلات نہ بیان کی جاتی، نہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ ایک قتل ہو گیا تھا، اس قتل کا ہم نے جو ہے نا وہ ایک گائے کا ٹکڑا مارا، بس وہ زندہ ہو گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. اتنا واقعہ سناتے تو بس اتنی بات ہوتی. لیکن یہ کہ رنگ کیسا ہے، گائے کیسی ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو میرے پیاروں کے جانور ہیں نا، ان کی ادائیں بھی میں بیان کیا کرتا ہوں. جن کا تعلق جانور بھی ہوں مگر تعلق میرے ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو میں ان کی ادائیں بیان کرتا ہوں. جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ سورۃ کہف کے اندر اللہ پاک نے ادا بیان کی کہ وہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. ارے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا، کوئی دنیا میں جانوروں سے محبت کرنے والا بندہ ہوگا تو اس سے پوچھو تیرا گھوڑا کیسے بیٹھتا ہے، تیرا کتا کیسے بیٹھتا ہے، وہ کبھی نہیں بتائے گا میرا کتا کیسے بیٹھتا ہے، میرا گھوڑا کیسے بیٹھتا ہے. کون اپنے کتوں اور گھوڑوں کی ادائیں یاد کرتا ہے؟ لیکن اللہ کا ولیوں سے پیار تو دیکھو، اللہ کا اپنے محبوبوں سے پیار تو دیکھو کہ ان کی ادائیں بیان کر کے، ان کے رنگ بیان کر. فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان اصحاب کہف کا کتا اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی اگلی کلائیاں بچھائے ہوئے، اپنے اگلے بازوؤں کو بچھائے ہوئے. تو کتے کے بیٹھنے کا انداز اللہ تعالیٰ بیان کر کے اشارہ کر رہا ہے. میں ہر کتے کا انداز نہیں بیان کرتا مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ کس کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو کتا ہی صحیح لیکن میں اس کے انداز بیان کر رہا ہوں. یہاں بھی وہ گائے ہی صحیح، وہ جانور ہی صحیح، بے شک وہ جانور ہے لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے چونکہ نسبت اس کو میرے ولیوں کے ساتھ ہو گئی ہے، جو میرے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے اس لیے میں اس کا بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ منسوب چیزوں کا بھی ادب و احترام عطا فرمائے. اور قرآن یہی ادب بتا رہا ہے، اسی ادب کا ذکر کر رہا ہے. دوستان عزیز، میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ایک خاص بات تھی جس کو میں نے آخر میں رکھا. یہ اسی رکوع کی سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 اس کی جو آیت نمبر 64 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. قرآن مجید کے اندر اور کئی جگہ پر اس کا بیان آئے گا لیکن یہاں فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تم نقصان والوں میں سے ہو جاتے. یہاں اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب مراد ہے کہ عذاب میں تاخیر کر دی، یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. توبہ کی توفیق دے دی، یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اور فرمایا دراصل اس کی جو ایک اور توجیہ ہے وہ یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں کہ اگر خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاکت اور خسران تھا. اے بنی اسرائیلیو، اے دنیا بھر کے نہ ماننے والو، تم اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تلاش کرنا چاہتے ہو وہ مدینہ میں ہے. آؤ کلمہ پڑھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چھتری کے سائے میں آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیہ سے میں قرآن کی برکات ظاہری اور باطنی طور پر نصیب فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 9 تلاوت. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم
يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 9. ترجمہ کنز الایمان. اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو, اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے, اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں. تو اے مسلمانوں, کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے, اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے, اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم پر حجت لائیں. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا, یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں, تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں اور پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں. تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے, اور خرابی ان کے لیے ان کی کمائی سے. اور بولے ہمیں تو نہ آگ چھوئے گی مگر گنتی کے دن, اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا, یا خدا پر وہ بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں, جو گناہ کمائے اور اس کی خطاؤں سے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے, انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں, انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. سورہ البقرہ رکوع نمبر 9. خلاصہ منقول تفسیرات. ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 9 کی ابتدائی 2 آیات کا خلاصہ تو ہم نے پچھلے رکوع میں بیان کر ہی دیا ہے. اللہ پاک اسی گفتگو کو آگے ارشاد فرما رہا ہے, وہی بات جو گائے کا واقعہ پچھلے رکوع میں ہم نے بیان کیا ہے, اسی واقعے کو آگے بیان فرمایا رہا ہے, اور فرماتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک نبی کے ہاتھوں سے تمہارا مردہ زندہ ہوا. حالانکہ کب مردے زندہ ہو کر اپنے قتل کو بتاتے ہیں, کتنا بڑا بھی کچھ واقعہ ہو جائے مردے زندہ نہیں ہوتے ہیں عموماً, لیکن میں نے نبی کی خاطر مردے کو زندہ کیا, نبی کی عدالت کا عظمت و مرتبہ اور اس کی شان اور اس کا مقام بتانے کے لیے کہ میرا نبی جو ہوتا ہے اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہوتی ہے. لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اتنی عظیم الشان بات دیکھ کر بھی تمہارے دل پتھر ہو گئے. ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی
مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے نہیں دھرنی. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں نہ شکری کہ بڑے سے بڑا واقعہ ان کے سامنے ہو جائے, بڑی سے بڑی کرامت کسی ولی اللہ کی دیکھ لیں, بڑے سے بڑا معجزہ ان کے سامنے کسی نبی کا بیان کر دیا جائے, ان کے دل میں نہ نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے نہ ولی اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں بس ہو گیا, یا کبھی تو اس کی انکار ہی کر دیتے ہیں. مسلمانوں کے اندر اسی طرح کی ایک سوچ والا شخص سر سید احمد خان نام کا ایک شخص بھی گزرا ہے. وہ کی ہوگی سیاسی باتیں بہت ساری, اس کی اچھی بھی مسلمانوں کے حق میں کچھ باتیں ہوں گی, لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ شخص بڑا خراب آدمی گزرا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا معجزات کا منکر تھا, ہندوستان میں گزرا ہے. تو وہ معجزہ معراج نبی کا بھی منکر تھا, وہ اور بہت سارے معجزات کا بھی منکر تھا. تو اس طرح کے ایسے علم کا فائدہ کیا جو انبیاء کی تعظیم نہ کروائے. وہ علم ہی نہیں ہے. جس علم کے اندر سے انسان کو ادب نہ ملے, تعظیم نہ ملے, احترام نہ ملے, احترام انبیاء, احترام اولیاء, یہ توحید کی جان ہے. اگر کسی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور انبیاء کی تعظیم نہیں, وہ خالصتاً شیطان ہے. توحید وہی ہے جس میں فرشتوں جیسا تقدس ہو کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ایک مانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نبی کو سجدے میں جھک جاؤ, تو وہ نبی کو سجدے میں بھی جھک گئے, نبی کی تعظیم کر لی انہوں نے. تو اللہ کی توحید خدا کے ہاں قبول وہی ہے جس میں اللہ کی توحید بھی ہو, اللہ کے ساتھ شرک بھی کسی کو نہ ٹھہرائے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائے, اور جو اللہ کے حبیب ہوں ان کا احترام بھی بجا لائے. اللہ کے حبیبوں کا احترام اللہ کی توحید کے ساتھ, یہی ایمان ہے. تو دل سخت ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کے, اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے, دلوں کی نرمی عطا فرمائے. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک. اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے, تم نے اپنے نبی کی تعظیم نہ کی, تم نے اپنے نبی کی عزت نہ کی. تم وہی یہودی ہو نا, تم وہی نصرانی ہو نا کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی بے ادبی اور بے حرمتی کی ہے. دل تمہارے ایسے ہو گئے کل حجارہ, جیسے پتھر ہوتے ہیں. فرمایا نہ پتھر بھی پھر کچھ نرم ہوتے ہیں. او اشد قسوہ, گستاخ اور بے ادب کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اللہ بے ادبوں اور گستاخوں کی سنگت سے آپ کو, مجھے, سب مسلمانوں کو بچائے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, پتھروں میں سے تو کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, ان میں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں. دیکھو نا ذرا پتھر, وہ پتھر ہے نا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں لگا, اسماعیل علیہ السلام کی پیاس برداشت نہ ہو سکی. وہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدم, 6 مہینے کی عمر ہے یا سال کی ہے یا 2 سال کی ہے, وہ ننھے قدم, اللہ 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 سبحان اللہ, جب اس پتھر سے لگے اس میں سے چشمہ جاری ہو گیا. آج کتنے سال ہو گئے ہیں جی, ہزاروں سالوں سے, سینکڑوں سالوں سے وہ چشمہ جاری ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت کی تصدیق کر رہا ہے جی. فرمایا پتھر تو ایسے ہوتے ہیں, پتھروں میں سے بھی کئی پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اس میں سے پانی نکل آتا ہے. پتھر ہو کر اندر سے پانی نکلا ہے. کیوں؟ کہ ان کے اندر پتھر تو ہیں لیکن اندر دل جو ہے نا, پتھروں کا دل بھی جو ہے نا وہ نرم ہوتا ہے, لیکن جو گستاخ اور بے ادب ہوتا ہے اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے نہ آنسو نکلتے ہیں, نہ اسے رونا آتا ہے, نہ اسے اللہ کی یاد میں تڑپنا آتا ہے, نہ رسول اللہ کی یاد میں آنسو بہانے آتے ہیں, نہ اولیاء اللہ کی یاد میں, نہ مرشد کی یاد میں آنسو بہانے آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں اندر سے پانی نہیں نکلتا مگر وہ خود پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے, گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. دلوں کی سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ, دلوں کی نرمی اپنے اندر پیدا کرو. دوستو آج کئی لوگ ایسے ہیں, خواتین و حضرات, ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات, کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب نماز میں کبھی رونا نہیں آتا, کبھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے. میرے اپنے والد گرامی حضرت قبلہ و کعبہ پیکر تبسم داتا گنج تبسم سیدنا پیسی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دوبندی شریف میں ان کا مزار ہری پور ہزارہ,
بڑے اللہ کے ولی اور بڑی کامل شخصیت گزرے ہیں. تو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم نے ان کو اکثر نماز میں روتے ہوئے دیکھا. کبھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آنکھیں چھلک پڑتی، کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے، کبھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے، کبھی الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے، کبھی التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہوئے، اور کبھی السلام علیک ایھا النبی پر. آنکھیں چھلک پڑتی ان کی، روتے تھے. بس ہمیں اتنا ہی یاد ہے، اس زمانے میں ہماری تو ایسی کوئی خود اپنی سمجھ اتنی نہیں تھی کہ یہ نماز میں رو کیوں رہے ہیں. آج یاد آتی ہیں یہ باتیں. قرآن مجید پڑھتے ہوتے تو رو رہے ہوتے، رومال سے اپنے آنسو صاف کر رہے ہوتے. تو وہ ہستیاں تھیں، ان کے دل نرم تھے. تو آج دلوں میں سختیاں. آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو ہمارے اندر رونا نہیں آتا، دلوں میں کیف پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی یاد میں روتا بھی ہے. وہ بچھڑ جائے تو روتا ہے. لیکن آج ہماری، کاش کہ ہمیں حضور سے ایسی محبت ہوتی. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سارا دن حضور کے ساتھ رہتے. صبح ہوتی، سورج کی کرنیں چمکتی تو حضرت ابوبکر صدیق گھر چھوڑ کر چلے جاتے رسول پاک کے پاس دار ارقم میں. سارا دن وہاں گزارتے. رات کو عشاء پڑھ کر واپس آتے تو آ کر لیٹتے تو رونے لگ جاتے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے کہ حضور کی یاد آ رہی ہے، حضور کی یاد آ رہی ہے. سارا دن وہاں گزرا، ابھی چند لمحوں کے لیے گھر آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر جدائی نے اندر بھانبڑ مچا دی ہے. اندر آگ لگ گئی کہ حضور سے جدائی ہے، حضور یاد آ رہے ہیں. جی اللہ اکبر. یہ تو جبریل کا حال ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے. آؤ میں آپ کو ذرا عرشوں والے بھی ایک بندے کی بات بتا دوں جو حضور کی یاد میں جدائی میں تڑپتا. 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. تو ایک بار حضور نے پوچھا اتنا زیادہ آتے ہو تو کیا وجہ ہے؟ عرض کیا حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. کیا مجلس تھی کہ یہ مجلس زمین پر ہے، جبریل امین تو عرشوں والے اس پیارے ماحول سے، مگر وہاں بھی دل نہیں لگتا جو مزہ مدینہ شریف کی گلیوں میں حضور کے پاس آتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. یہ حضور کے پاس کیا لذت آتی. حضرت امام الکلام کا کلام ہے، فرماتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جی اتنی بار اس لیے یا رسول اللہ آ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے بغیر چین نہیں آتا. اللہ ایسی تڑپ ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہمیں حضور کے بغیر چین نہ آئے، ہمیں قرآن کے بغیر چین نہ آئے، ہمیں نماز کے بغیر چین نہ آئے. یعنی مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر کی اینٹ گر گئی. تو قبر کی اینٹ گر گئی تو وہ پھر لوگوں نے دیکھا قبر کی اینٹ گر گئی ہے تو دوبارہ اس کو سنوارنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے بندہ آگے بڑھا. اس نے دیکھا وہ تو قبر میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا. خیر قبر کی اینٹ وغیرہ درست کر دی. گھر آ کر والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کا بچہ قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آیا ہے. والدہ نے کہا 50 سال ہو گئے ہیں اس کو، ہر روز نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ مولا نماز قبر میں بھی نصیب کرنا. وہ کیا لوگ تھے جن کو نماز قبر کے اندر بھی جو ہے نا نماز کی تمنا اور آرزو پڑی ہوئی ہے، اور آج ہم زمین کے اوپر رہ کر نماز کے عاشق نہیں ہیں. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا عشق اور اس طرح کی محبت نصیب فرمائے. تو فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کی نرمی عطا فرمائے اور دلوں کی سختی دور فرمائے. تو دلوں کی سختی دور کرنے کا ایک علاج میں وہ پیش کرتا ہوں. ہمارے شیر میاں صاحب شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان میں شرک پور شریف نام کی ایک جگہ ہے, وہاں گزرے ہیں, بڑے اللہ کے ولی اور بڑے پیاری بزرگ ہستی. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور دلوں کی سختی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو, دلوں کی سختی دور ہو جائے گی. اللہ والوں کی سنگت اختیار نہ کر سکیں تو حضور کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ والوں کے واقعات پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھو تو دلوں کی سختی دور ہو جائے گی. عرض کیا حضور وہ پڑھ کر بھی اگر دلوں کی سختی دور نہ ہو؟ فرمایا قرآن کی تفسیر پڑھو, دلوں کی سختی دور ہو جائے گی. عرض کیا حضور قرآن کی تفسیر پڑھ کر اگر دلوں کی سختی دور نہ ہو تو آپ فرمایا کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ کر ذکر کرو, اللہ والے کے مزار پہ جا کر ذکر کرو, توجہ کرو تو دلوں کی سختی دور ہو جائے گی. اللہ کا ذکر کرو. کہا حضور ایسا کرنے سے بھی اگر دل کی سختی نہ ہو دور ہو تو فرمایا 1100 بار کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تصور کرو کہ حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہا ہوں. 1100 بار درود خضری پڑھو. درود خضری یہ ہے صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم. کھڑے ہو کر یہ دروشی پڑھو, دلوں کی سختی انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس پورے رکوع میں اسی طرح کی گفتگو ہے اور اسی طرح کے عنوانات پر گفتگو ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو جنت میں ہی رہیں گے, اور یہودیوں کی اس طرح کی باتوں کو بیان کیا گیا. اور یہودیوں نے کہا کہ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہنم میں کم رہیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں, یاد رکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہی جنت میں جائیں گے, وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 10 تلاوت. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو, پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگردان ہو. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا, پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو. پھر جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو, ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں, اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس ہیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے. تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھرے جائیں گے. اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی, تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 10 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن.
ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 10 میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ تورات کے احکام اکثر ایسے احکام ہیں جو قرآن مجید سے ملتے جلتے ہیں، اور قرآن مجید کے ایسے احکام ہیں جو تورات سے ملتے جلتے ہیں، اس بنا پر تورات شریف کی تصدیق کہ وہ اللہ کا کلام ہے قرآن کر رہا ہے۔ قرآن مصدق ہے، تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان قوموں نے اپنی ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی اور آج وہ کتابیں اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان قوموں کے ذمہ تھا۔ لیکن آج یہ قرآن مجید ہے، الحمدللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا۔ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ قرآن آج ہمارے درمیان بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ تو اس کی اس پہلی آیت میں سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 10 کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر و تشریح بالکل وہی باتیں جو تورات میں کی گئیں، بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجنا نہیں، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کسی اور کو اللہ نہ سمجھنے، نہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ نہیں سمجھ، اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے یہی تعلیمات تو قرآن کی بھی ہیں۔ تورات میں کہا گیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہی بات قرآن میں بھی ہے، اور قرآن نے اسی بات کو قرآن میں بیان کر دیا۔ اب یہ بات تورات کی بھی ہو گئی، قرآن کی بھی ہو گئی، اور ہمارے لیے تو قرآن سب کچھ ہے الحمدللہ۔ اور ذی القربیٰ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بات تورات میں، یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ والیتامیٰ، یتیموں سے اچھا سلوک کرنا، والزکاۃ، والمساکین، اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بات قرآن میں بھی ہے، یہی بات تورات میں۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملا کرو، اچھی بات کیا کرو، یہی بات قرآن کی، یہی بات تورات کی ہے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہی بات تورات میں، یہی بات قرآن میں۔ وآتوا الزکاۃ، اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرو، واجبات صدقہ اور نافلہ صدقہ خرچ کرو، یہی بات قرآن مجید میں، یہی بات تورات میں۔ ثم تولیتم، لیکن یہودیوں تم منہ پھیر گئے، تم اکھڑ گئے۔ الا قلیلا منکم، تم میں تھوڑے لوگ ہیں جو باز آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، بلکہ تم جو ہے نا اپنی ہٹ درمی پر ہو۔ وانتم موردون، تم روگردان ہو۔ آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اندر آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جن کا نام یوسف ہے، جوزف ہے، یوسف ہے، یعقوب ہے، ایوب ہے، یونس ہے، جی اسماعیل ہے، اسحاق ہے، اسرائیل ہے، کئی نام کے آپ کو ملے، موسیٰ ہیں مسلمانوں میں، کئی محمد موسیٰ، غلام موسیٰ، موسیٰ حسین، موسیٰ علی، ایسے نام آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں۔ میں چیلنج کرتا ہوں یورپ کے لوگوں کو، امریکہ والوں، افریقہ والوں، جاپان والوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہوئے ہیں، یہودی بستے ہیں، آپ اپنے کسی محلے میں ایک بچے کا نام محمد دکھا دو۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، محمد عربی کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ماننے والے، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، تمام نبیوں کے ناموں پر ان کے نام آپ کو ملیں گے۔ کسی کا نام محمد آدم بھی ملے گا، کسی کا محمد ابراہیم ملے گا، کسی کا محمد عیسیٰ ملے گا، کسی کا محمد موسیٰ ملے گا۔ آپ کو کہیں کوئی بندہ آپ کو ملے گا تو اس کا نام ہارون ہوگا، کسی کا نام آپ کو یحییٰ ملے گا، کوئی زکریا کے مسلمان نام کے ملیں گے، مریم نام کی بچیاں ملیں گی آپ کو۔ تو آپ سوچو ذرا کہ آپ بھی کہتے ہو کہ جی ہم جو ہے نا وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انصاف اگر ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ اسلام دین حق ہے، دین اعتدال ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم سے یہ کہا گیا تم خون نہ بہانا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کے باوجود خون بھی بہایا، اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے جو ہے وہ بہت زیادتیاں بھی کیں۔ یہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے حوالے سے گفتگو ہے، اوس و خزرج کے حلیفوں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اپنے موقع پر انشاءاللہ پھر بھی پیش کر دیا جائے گا، آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہم اسے پھر عرض کریں گے۔ آج کی تفسیر میں صرف اتنا ہی آپ کی
خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے یہ بتایا کہ الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے جو کچھ یہودیت میں کوئی بات اچھی تھی، تورات میں کوئی بات اچھی تھی، عیسائیت میں جو کوئی بات اچھی تھی، تمام کی تمام اچھی باتیں انجیل کی، تورات کی، زبور کی، وہ سب کی سب قرآن مجید میں آ گئی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص تورات کو مانے تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے سارے مذہبوں کی اچھی بات کو مان لیا، کوئی انجیل کو مانے تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے سارے مذہبوں کی اچھی بات کو مان لیا، لیکن اگر کوئی قرآن پر عمل کرے تو گویا اس نے آسمان کی ساری کتابوں پر عمل کر لیا، تورات بھی مان لی، انجیل بھی مان لی، زبور بھی مان لی، اور صحف تمام آسمانی صحیفوں پر اگر کوئی شخص بیک وقت عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پر عمل کرے، اسلام پر عمل کرے، مسلمان ہو جائے تو گویا اس کو ہر دین کی اچھی بات انشاءاللہ اسے نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 11 تلاوت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم